ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو کتاب مبین ہے، روشن کتاب ہے، کھلی کتاب ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ لوگ عقل حاصل کر سکیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے قصوں میں سے بہترین قصہ بیان کرنے لگے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے باقی قرآن آپ کو وحی کے ذریعے بتایا، ایسے ہی یہ بہترین قصہ آپ کے سامنے آج پیش کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یقیناً اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ قصہ یوسف ہے کیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بڑی واضح بات ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں تھا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ قصہ شروع ہوتا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، وہ وقت یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، اے میرے والد محترم، میں نے خواب دیکھا ہے جس میں نے 11 ستارے والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا۔ رأیتہم لی ساجدین، کیا دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وہ اس خواب کا مقصد سمجھ گئے اور فرمایا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے سوتیلے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان نہیں چاہتا کہ کسی انسان کو بزرگی ملے۔ اس خواب سے اللہ رب العزت یہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم بزرگی کی بڑی منازل کو طے کرنے والے ہو۔ شیطان یہ نہیں چاہتا، نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی آپس میں محبت سے رہیں، اپنے خواب کا ذکر ان سے نہ کرنا، ورنہ آپس میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور بھائی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھنا اور اپنے بھائیوں کو یہ خواب سنا کر شیطان کے حوالے نہ کرنا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یہ خواب تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بیٹے، اللہ رب العزت تمہیں چننے والا ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں رموز حکومت، طرز مملکت اور خوابوں کا علم سکھانے والا ہے۔ وہ تمہیں ایسی باتوں کا علم دے گا جو تم اس وقت نہیں جانتے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اپنی تمام نعمتیں نازل کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی اولاد پر بھی، کما اتمها علی ابویک من قبل، جیسے اس نے اتمام نعمت کیا تمہارے دادا اور پردادا پر، یعنی ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علم والا اور حکمت والا ہے۔
لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، یقیناً قصہ یوسف میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے آ کر یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم کیا تھا۔ تورات میں اور انجیل میں کچھ ذکر ملتا ہے اس کا، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مشرکین مکہ کی پوری کوشش تھی کہ کوئی ایسا اعتراض کر دیں، کوئی ایسا مطالبہ کر دیں کہ جس سے یہ عاجز آ جائے اور پھر ہم کہہ سکیں کہ یہ نبی نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک مطالبہ ان لوگوں نے یہ کیا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں یوسف کا قصہ سنائیے۔ جتنی تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے حالات قرآن مجید میں ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں۔ اور ایک بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے، لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب نہ تورات میں اگر پڑھا ہوتا تو اتنی تفصیل ملتی، اگر پڑھے لکھے ہوتے تب کی بات ہے۔ یہ باتیں کون بتا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسائلین۔ اگر ان لوگوں نے اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قصہ یوسف سن لیا، اب ان کو یقین آ جانا چاہیے کہ جب یہ بندہ پڑھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، نہ تورات میں نہ انجیل میں اس کا ذکر ملتا ہے اس قدر تفصیل سے، اب جب یہ بتا رہا ہے ہمارے مطالبے پر تو یقیناً یہ سچا نبی ہوگا۔ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایمان نہ لائے، کیونکہ لوگ تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ معجزات تو بہت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ نے اس معجزے کو بھی دکھایا اور چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن پھر بھی جو ایمان نہ لانے والے تھے وہ ایمان نہ لائے۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبہ، وہ وقت یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی، ایک بھائی ان کا سگا تھا، باقی سوتیلے، ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں یہ کہا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یوسف اور اس کا بھائی یہ دونوں ہمارے ابا کی نظر میں ہم سے زیادہ محبوب ہیں، جبکہ ہم پوری جماعت ہیں، جتھے کا جتھا ہے، ہماری تعداد بھی ہے، ہم طاقتور بھی ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں والد صاحب یوسف سے۔ کیا وجہ ہے؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، لگتا ہے کہ ابا جان بڑی گمراہی میں ہے۔ آپ سوچئے نبی کی اولاد یعقوب علیہ السلام، ایک بیٹا تو دنیا کے بہترین انسانوں میں ہے اور باقی اتنے سارے بیٹے، باپ کے باوجود بھی کہ اتنا عظیم باپ ہے ان کا، پھر بھی ان کی باتیں آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اکثر لوگ اس بات پر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو سمجھا رہا ہوں، بیوی کو سمجھا رہا ہوں، میری بات نہیں سمجھتے۔ تو ہماری اور آپ کی زبانوں میں تو کوئی ایسی تاثیر نہیں ہے جیسی تاثیر اللہ کے نبیوں کی زبانوں میں ہوا کرتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکے کیونکہ دل میں اتارنا ان کا کام نہیں تھا، وہ سمجھا سکتے تھے، دل میں اتارنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اسی کے دل میں اتارتا ہے جس کو اللہ اس قابل سمجھتا ہے۔ جو ہدایت کے اصولوں پر پورا اترتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اقتلوا یوسف، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ہماری جان تو چھوٹتی نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں سارے مل کر یوسف کو قتل کر دیتے ہیں۔ او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا پھر کسی ایسی دور دراز جگہ پر جا کر اس کو پھینک آتے ہیں
کہ پھر جب ابا جان کو یوسف کی شکل نظر نہیں آئے گی تو پھر وہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد پھر تم دوبارہ اچھے بن جانا. یہ ایک گناہ کا کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد نیکوکار بن جائیں گے. یہ نیت کی ان سب نے کہ حسد اور بغض جب انسان کے دل میں آ جائے تو پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کے لیے سارے مل گئے اور کہتے ہیں اگر قتل نہیں کرنا تو کہیں پھینک آتے ہیں تاکہ ہمارا پیچھا چھوٹ جائے. قال قائل منهم، ان میں سے ایک نے مشورہ دیا، لا تقتلوا یوسف، اس کو قتل نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ایسا کرو اس کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، تاکہ جب کوئی قافلہ وہاں سے گزرے تو کوئی نہ کوئی اس کو نکال کر لے ہی جائے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم سمجھتے ہو کہ جان ہی چھڑانی ہے تو ایسے کر لیتے ہیں، قتل نہ کرو، یہ بڑا گناہ ہو جائے گا. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اب سارے مل کر آتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں اے ابا جان، کیا بات ہے آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ آپ اس کو اپنے سے چمٹائے رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ اس کو بھیجتے بھی نہیں ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم اس کے بھائی ہیں، خیرخواہ ہیں، آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیا کریں. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج ہی دیجئے، ہمارے ساتھ کچھ کھا پی لے گا، کچھ کھیل کود کر لے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت کریں گے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں کہیں کھیل کود رہے ہو اور کوئی بھیڑیا آ کر یوسف کو نہ کھا جائے. یہ فراست ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو یہ چیز عطا کی ہے کہ وہ کچھ باتوں پر ایسا محسوس کرتا ہے اگر یہ کام میں نے کیا تو نقصان ہو سکتا ہے. اس کو علم غیب نہیں کہتے. بعض لوگ اس طرح کی آیات کو استعمال کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے، دیکھیے یعقوب علیہ السلام کو علم غیب تھا، پہلے سے انہوں نے کہہ دیا کہ بھیڑیا کھا جائے گا. اگر ان کو علم غیب تھا یقینی تو بھیجتے ہی نہیں. وہ ان کا اندازہ تھا کہیں یہ نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، میں نہیں بھیجتا. بچے جواب دیتے ہیں قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، ابا جان ہم اتنے سارے ہیں بھائی اس کے، ہماری موجودگی میں اگر بھیڑیے نے اس کو کھا لیا انا اذا لخاسرون، تو ہم سے زیادہ نقصان میں کوئی نہیں ہوگا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھروسہ کریں، بھیجیے ہمارے ساتھ. وہ کامیاب ہو گئے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کو سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا. فلما ذهبوا به، اب جب وہ ان کو لے کر چلے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور سب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس کو کنویں میں ڈال ہی دیتے ہیں، اور انہوں نے اس بات پر عمل کر لیا اور اپنے ہی بھائی کو اندھے کنویں میں ڈال دیا. اب اس حال میں کہ وہ کنویں کے اندر تھے اور باقی بھائی ڈال کر چلے گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اس حال میں ہم نے وحی کی یوسف علیہ السلام کو، اور وحی میں کیا بتایا؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اے یوسف تم ان قریب ضرور بضرور اپنے بھائیوں کو اس بات پر یاد دلاؤ گے جو انہوں نے تمہارے ساتھ آج کیا ہے، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ان سے کون باتیں کر رہا ہے. یہ بڑی بات ہے. اللہ رب العزت جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے لوگوں کے شر سے بچائے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب وہ روتے ہوئے ڈھونگ کرتے ہوئے آ گئے رات کے وقت اپنے ابا کے پاس. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق،
ابا جان ہم تو دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور دوڑتے دوڑتے بہت آگے نکل گئے. وہ ترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ سامان کو دیکھتا رہے گا. فأکلہ الذئب، کہ بھیڑیا اس کو آ کر کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچ کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے. جب آدمی جھوٹ کہتا ہے تو اپنے بارے میں یقیناً اس کو یہ شک ہوتا ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے. سچے آدمی کو کبھی شک نہیں ہوتا، وہ سچ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے. اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے یوسف علیہ السلام کی قمیص پر. قمیص لے لی، کنویں میں ان کو پھینک دیا، قمیص پر جھوٹ خون لگا کر آ گئے اور کہا دیکھیے بھیڑیے نے کھایا تھا، یہ قمیص بچ گئی ہے، اس پر خون لگا ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دلوں نے کوئی بات گھڑ لی ہے، یہ کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو. یہ بھی ایک اندازہ ہے. اللہ رب العزت چاہتا اسی وقت بتا دیتا یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں بچے آپ کے. لیکن اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کا امتحان لینے پر آئے، اللہ ہمیں بچائے، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ ابھی شروع ہوا ہے، اب سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. اور اللہ اپنے عزیز اور پیارے بندوں ہی کو امتحان میں ڈالتا ہے. تمہارے دلوں نے کوئی بات گھڑ لی ہے، تم یہ جو باتیں کہہ رہے ہو، یہ قمیص دکھا رہے ہو، یہ خون دکھا رہے ہو، یہ سب مجھے معاملہ کچھ اور لگتا ہے. فصبر جمیل، لیکن میں خوبصورتی کے ساتھ صبر کرتا ہوں. ایک صبر تو وہ ہے جو آ ہی جاتا ہے، رو رو کر آدمی واویلے کر کر کے صبر آ ہی جاتا ہے اس کو. ایک صبر وہ ہے جو صدمے کے شروع میں آ جائے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. دن گزر جاتے ہیں، مہینے سال گزر جاتے ہیں، بچے باپ کو بھول جاتے ہیں، بیوی شوہر کو بھول جاتی ہے. اصل صبر وہ ہے جو صدمے کے شروع میں بندہ کرے اور اللہ کی رضا کی بات کرے اور غلط بات منہ سے نہ نکالے، ناشکری کا کلمہ ادا نہ کرے. یہ صبر ہے. ایسے ہی صبر کا تذکرہ کیا فصبر جمیل، میں خوبصورتی کے ساتھ صبر کرتا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو اس پر صرف اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ ہی میری مدد کرے گا. یہ بات سچ ہے یا نہیں، یہ وقت آنے پر مجھے میرا اللہ بتا دے گا. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، کچھ وقت گزرا کہ جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو وہ ڈال کر آ گئے تھے اس جگہ سے ایک قافلہ گزرا. قافلے والوں نے پانی کے لیے اپنے سقے کو بھیجا، فادلا دلوا، اور اس نے کنویں کے اندر ڈول ڈال دیا کہ پانی نکال کر لوگوں کو پلائے گا. قال یا بشرا ھذا غلام، جب ڈول اندر ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، کھینچ کر اوپر لیا. اس نے جب ڈول کو سمجھا کہ پانی ہوگا، دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت بچہ. کہتا ہے اے قافلے والو خوشخبری حاصل کرو، یہ تو بڑا پیارا بچہ مل گیا ہے ہمیں. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ کو بخوبی علم تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے. لوگوں سے چھپا رہے تھے، اللہ کو تو معلوم ہے. اسی اسنا میں وہاں سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی گزرے اور ان کو معلوم ہو گیا کہ کنویں میں سے، وہ دیکھنے آئے ہوں گے کہ کنویں میں اب تک ہے یا نہیں. دیکھا تو وہاں قافلہ ہے جس نے پڑاؤ ڈالا ہے اور کنویں کے اندر کوئی نظر نہیں آ رہا. معلومات کی تو پتہ چلا کہ قافلے والوں نے ان کو نکال لیا ہے. وہاں جا کر انہوں نے کہا یہ ہمارا بھائی ہے. قافلے والوں نے کہا ہم اس کو
خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ساری باتیں مقتضاء النص سے ثابت ہوتی ہیں، یہ عبارت میں الفاظ نہیں ہیں، یہ مقتضاء النص سے ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہم بیچنے کو تیار ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، ان کو چونکہ محبت تو تھی نہیں، اس لیے جو قیمت قافلے والوں نے لگائی انہوں نے اس قیمت پر یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور ان کو لے کر چلے گئے، پہنچے مصر میں۔ یوسف علیہ السلام مصر میں آتے ہیں اور ایک مالدار آدمی جو وزیر تھا وہ ان کو خرید لیتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، تو کہتا ہے وہ بندہ جس نے مصر کے بازار سے ان کو خریدا تھا، لِمْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، اس کا اکرام کرنا، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکنت دے دی۔ کہاں؟ کنویں میں ان کو بھائی چھوڑ کر آ گئے تھے، اور کہاں اللہ رب العزت نے مصر پہنچا دیا۔ جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں مصر جو ہے وہ قدیم دنیا کا، آپ سمجھ لیجئے کہ مرکز تھا ہر معاملے میں، تعلیم کے لحاظ سے اور تمام قسم کے جو فنون تھے وہ زیادہ تر مصر میں ان پر عمل ہوتا رہا۔ اللہ رب العزت نے ان کو مصر پہنچا دیا، وہاں پر ان کو تمکنت دی، اور آگے فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم یوسف کو خوابوں کا علم سکھانے والے تھے۔ خواب کیا ہوتے ہیں، ان کی تعبیر کیسے دی جاتی ہے، یہ خاص علم ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ علم خصوصی طور پر سکھایا یوسف علیہ السلام کو۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ خوابوں کی تعبیر کا علم ہی آگے جا کر آپ سنیں گے یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، لیکن منسوب اللہ نے اپنی طرف کیا، ہم سکھانے والے ہیں۔ بار بار آپ دیکھیں گے چاہے بندہ کتنا ہی بڑا کام کر لے، اللہ رب العزت اپنی طرف اس کا انتساب کرتا ہے، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، ہر ایک کو وہی تعلیم دیتا ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، کیونکہ اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، وہ اپنے ہر کام پر غالب ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں تو کام ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ولما بلغ اشدہ، یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے۔ آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکمت بھی سکھا دی اور علم بھی سکھا دیا۔ وکذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی علم اور حکمت یہ ایسی چیزیں ہیں جو بڑی محنت سے ملتی ہیں، انسان احسان کرنے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تب جا کر علم اور حکمت ملتا ہے۔ یہ ہاتھ میں سند لے لینے سے علم اور حکمت کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کہیں میں فلاں مدرسے سے پڑھا ہوں، میرے پاس یہاں کی ڈگری ہے، میں عالم بن گیا، یہ کوئی عالم نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو حکمت مل جائے اور وہ علم مل جائے جو اللہ رب العزت کی شریعت کا ہے، یہ انہی کو ملتا ہے جو محسنین میں سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا محسن بنیے، احسان کرنے والے لوگوں پر بھی، اور اللہ رب العزت کے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں حسن و خوبی سے عمل کیجئے، لوگوں کو سکھائیے، خود بھی سیکھتے رہیں۔ اور اس تمام کے بعد یوسف علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، جس عورت کے گھر میں وہ تھے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کے معاملے میں پھسلانا چاہا، اور ایک دن موقع غنیمت جان کر وہ غلقت الابواب، اس نے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ وقالت ہیت لک، اور یوسف علیہ السلام سے کہا جلدی سے آ جاؤ۔
اس کا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ یہ زنا کی دعوت دے رہی تھی. اور آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت کی شریعت میں ہر دور میں زنا کبیرہ گناہوں میں سے رہا ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے تو سورہ بنی اسرائیل میں یہاں تک فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، قریب بھی نہ جانا. قریب سے مراد کیا ہے؟ ایسے تمام رستے جو زنا تک لے جاتے ہیں ان رستوں پر بھی نہ چلنا. زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کیونکہ زنا فحش کاموں میں سب سے بڑا ہے، اللہ کی ناراضگی کے سب سے بڑے کاموں میں ہے، اور بہت ہی برا رستہ ہے. تینوں برائیاں ایک ساتھ ہیں اس کام کے اندر. فحش بھی ہے، اللہ کی ناراضگی کا جلدی سبب بنتا ہے. زنا پر اللہ رب العزت کی پکڑ بہت جلدی آتی ہے بندے کے اوپر دنیا میں، اور آخرت میں پکڑ تو بہت بڑی ہے اور بہت برا رستہ ہے. یہ تمام وہ برہان تھی جو یوسف علیہ السلام جانتے تھے، لیکن جاننا اور بات ہے اور جاننے کے بعد ڈرنا اور بات ہے. نہ صرف وہ جانتے تھے بلکہ ڈرتے تھے. انہوں نے جواب دیا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. یہ جملہ ساری خوبیوں کو یوسف علیہ السلام کی گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. کیونکہ اس عورت کے بڑے احسانات ہوں گے جو بچپن سے لے کر جوانی تک وہ ان کے گھر میں رہے. وہ ایک مالدار آدمی کی بیوی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہنا اور یوسف علیہ السلام کا مختصر جملے میں جواب دینا اللہ کی پناہ. آپ کو معلوم ہوگا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس قسم کا جملہ کہنے والے کی کیا فضیلت ہے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے بندے قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے. ان 7 بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، وہ بندہ جس کو ایک خوبصورت اور اعلیٰ خاندان کی عورت دعوت زنا دے اور وہ یہ کہہ دے قال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ نہیں کروں گا. یہ بہت بڑا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنا سایہ قیامت کے دن عطا فرما رہا ہے. آج آپ دیکھیے اس معاشرے کا حال، عورتیں اور مرد تمیز کھوتے جا رہے ہیں اس بات کی کہ وہ کون سا کام کرنے والے ہیں. انہیں نہیں معلوم ایک وقت کا جو وہ وقت گزر جاتا ہے جس کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر زندگی بھر اور اس کے بعد آخرت کے اندر جا کر جو گرفت ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اللہ ہمیں بچائے. اس لیے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کس قدر بڑا جرم ہے. یوسف علیہ السلام جانتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا، میرے رب نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے. کہاں میں کنویں میں پڑا تھا، کہاں اس نے مجھے مصر پہنچا دیا، آج میرے پاس اتنا اچھا گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں، کھانے کو سب کچھ ہے، اچھے کپڑے ہیں. میں اپنے رب کی ایسی ناشکری کروں کہ وہ مجھے سب کچھ دے اور میں اس کو ناراض کروں. انہو لا یفلح الظالمون، اگر میں نے ایسا کیا میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس آیت کا ترجمہ بہت غلط کرتے ہیں لوگ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی، بلکہ ہمیں کیا، ہم تو خوش نصیب ہیں، ہمیں تو تیار مل گیا سب کچھ. مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن مجید کا، جو تفسیر کی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں جب پڑھتا ہوں میں حیران رہ جاتا ہوں. اتنی خوبصورت تفسیر اور اتنا اچھا ترجمہ اور شان رسالت کے مطابق. اکثر لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس عورت نے ان کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر لیا اور یوسف نے بھی اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر لیا. کتنا گستاخانہ ترجمہ ہے یہ. اس کا اصل ترجمہ یہ بنتا ہے اس عورت نے ان کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر لیا
اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنی برہان دکھا دی تھی، شریعت کے دلائل ان کے علم میں تھے، اگر نہ ہوتے تو وہ بڑھ جاتے، اگر دلائل نہ ہوتے تو وہ بڑھ جاتے، لیکن دلائل تھے، وہ نبی تھے، نبی کیسے بڑھ سکتا ہے زنا کی طرف، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ان کو ترجمہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور یہ ترجمہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا، آپ دیکھیے گا گھروں میں جا کر، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہی وہ طریقہ ہے، اپنے بندوں کو ہم برہان عطا کرتے ہیں، علم عطا کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ان بندوں سے فحش کاموں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھ سے بے حیائی اور برے کاموں کو دور کر دے، مجھ میں دور ہونے کی طاقت نہیں ہے، مجھ میں دور ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ان کاموں کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ آج دور فتنوں کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں چھوڑا جتنا بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے، یعنی اس امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، اور شیطان کا سب سے اعلیٰ ہتھیار ہے، جس کے ذریعے وہ بڑے بڑے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم سے یہ برائیاں پھیر دے، ہم سے دور کر دے، ہمیں ان سے نفرت دلا دے، تب جا کر ہم انشاءاللہ بچ سکیں گے۔ اسی طرح ہم نے برے کام اور فحش کام کو دور کر دیا یوسف علیہ السلام سے، انہو من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ یہ لفظ عجیب ہے، یہ لفظ مخلص نہیں ہے، یہ لفظ مخلص ہے۔ مخلص وہ ہوتا ہے جس کے عمل میں خلوص ہو، مخلص وہ ہوتا ہے جس کو اللہ چن لے۔ یقیناً یوسف علیہ السلام مخلص تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مخلص کہنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں چنا تھا اس کام کے لیے۔ ایسی آزمائش کم لوگوں پر آئی ہے، اس کام کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اب جب دروازے سارے بند تھے تو یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف کہ اس برائی سے میں بچ جاؤں، اور وہ عورت بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور پیچھے سے جب اس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے تک پہنچے، دروازہ کھلا ہی تھا تو دونوں نے دیکھا کہ اس عورت کا شوہر جو ہے وزیر، وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ قالت، عورت بڑی تیز تھی، اس نے فوراً بات بدل دی اور کہا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، وہ آدمی جو آپ کی بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، الا ان یسجن، مگر یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا بہت تکلیف دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال ہی راودتنی عن نفسی، میں اس کی طرف نہیں آیا تھا، یہ مجھے پھسلا رہی تھی۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ تبری نے اس کو صحیح سند سے روایت کیا ہے تاریخ تبری میں کہ وہ گواہی دینے والا ایک بچہ تھا۔ اس نے کیا کہا، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ان کی قمیص آگے سے پھٹی ہے، فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ جھوٹے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، لیکن اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ، تو یہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اب جب دیکھا سب نے کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ وزیر شرمندہ ہو گیا۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اور اپنی بیوی سے کہا ڈانٹ کر، یہ سب تمہاری چال ہے، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس واقعے کو بھول جاؤ،
کسی سے ذکر نہیں کرنا عزت کی بات ہے. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور اے عورت تو اپنے گناہ پر معافی مانگ. إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، قصور سارا تیرا ہی ہے. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، اب مصر کے اندر عورتوں میں چرچا ہو گیا کہ وزیر کی بیوی امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. لوگ اس عورت کو طنز کرنے لگے، اس پر تان کرنے لگے کہ غلام کے پیچھے تم دیوانی ہو رہی ہو. قد شغفها حبا، لگتا ہے بڑی محبت ہو گئی ہے. یہ طنزیہ باتیں عورتوں نے کی. انا لنراها فی ضلال مبین، لگتا ہے بالکل ہی دیوانی ہو گئی ہے، دماغ اس کا کام نہیں کرتا. ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، سنا تھا کہ غلام ہے، بس ان کے ذہن میں غلام کا ایک تصور تھا. فلما سمعت بمکرہن، جب عزیز کی بیوی نے سنا کہ عورتیں یہ باتیں کر رہی ہیں، ارسلت الیہن، ان کو دعوت دی کہ کسی دن میرے گھر پر آنا. وآتدت لہن متکئا، اور سب کے لیے بیٹھنے کا بندوبست کیا بڑا اچھا، کھانے پینے کے لیے پھل وغیرہ رکھ دیے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی، پھل کاٹ لیں گی. وقالت اخرج علیہن، اور یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا سامنے آؤ. غلام کی حیثیت سے تھے، یقیناً بات تو ماننی ہے، جو بات شریعت کی حدود میں ہے وہ بات ماننی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں پردے کا کوئی خاص بندوبست نہیں ہوتا تھا، اور یہی فتنے کی سب سے بڑی وجہ ہے. جن گھروں میں پردے کا اہتمام ہوتا ہے وہاں فتنہ کم ہوتا ہے، اور جہاں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا یقیناً فتنہ وہیں پیدا ہوتا ہے. اپنے گھروں میں دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں پردہ کس طرح ہوتا ہے. آپ کے گھر میں لوگ جو آتے ہیں، کیا آپ کی خواتین ان سے پردہ کرتی ہیں؟ جب باہر جاتی ہیں تو پردے میں ہوتی ہیں. یہ اللہ رب العزت کی وہ طہارت اور پاکیزگی والی باتیں ہیں کہ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. لیکن پردوں کے معاملے میں بہت کمزور ہیں لوگ. بہرحال اس دور میں پردے کا خاص اہتمام نہیں تھا. یوسف علیہ السلام سامنے آ گئے. فلما رأینہ، عورتوں نے ان کو دیکھا پہلی ہی مرتبہ. اکبرنہ، تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ تو بہت ہی عظیم چیز ہے، کوئی ایسی چیز آج تک نہیں دیکھی. وقطعن ایدیہن، اور وہ بے خود ہو گئی، اور اس بے خودی میں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یعنی پھل کاٹ رہی تھی لیکن ان کو دیکھتے ہی توجہ ایسی ان پر جا کر ٹک گئی، نظریں ہٹنے کو تیار نہیں تھی، اور بے خودی میں پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اور سب نے یک زباں ہو کر کہا اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ لگتا ہے. ایسی خوبصورتی تھی یوسف علیہ السلام میں کہ صحیح مسلم کتاب الفضائل کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عرج بنا الى السماء الثالث، جب مجھے معراج کرائی گئی اور تیسرے آسمان پر ہم پہنچے، اور جبریل علیہ السلام نے کہا دروازہ کھولو آسمان کا. آسمان کے دروازے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. تو دروازے پر جو دربان تھا اس نے پوچھا من ھذا، کون ہے؟ جواب دیا جبریل. جواب جب مل گیا تو پوچھا مماک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، جواب دیا میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے جسم اطہر کے ساتھ معراج ہوئی ہے، یہ خوابوں کی باتیں نہیں ہیں. انہوں نے کہا ابو عیسیٰ الی، کیا ان کو دعوت دی گئی تھی؟ آپ دیکھیے اپنی ذمہ داری کا احساس. یہ فرشتوں کے سردار سے ایک فرشتہ پوچھ رہا ہے تم لے کر تو آ گئے ہو، بلایا گیا تھا؟ عجیب بات ہے. اور وہ جواب بھی دیتے ہیں نعم قد بعث الی، ہاں بلایا گیا تھا اسی لیے لایا ہوں. دروازہ کھولو. دروازہ کھلتا ہے، تیسرے آسمان پر جاتے ہیں دونوں. فَإِذَا أَنَا بِيُوسُف، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے یوسف علیہ السلام ہے. قد اعطی شطر الحسن، ان کو حسن کا آدھا حصہ دیا گیا تھا. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ آدھا حسن ایک طرف ہے اور آدھا اللہ رب العزت نے ایک ہی بندے میں ڈال دیا.
وہ بندہ کتنا حسین ہوگا، لیکن یہ حسن ان کی آزمائش بن گیا. سوچیے آپ، اس حسن کی وجہ سے عورتیں ان پر فدا ہو رہی ہیں اور وہ معاذ اللہ کر کے بچے جا رہے ہیں. کب تک انسان بچ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو اتنے امتحانوں میں ڈالا ہے اور ہر جگہ اللہ نے ان کو کامیاب بھی کیا. اللہ کا ان پر خاص احسان تھا. اپنی زندگی میں تو تھے ہی پر نور اور خوبصورت، اپنی وفات کے بعد بھی بڑے پر نور تھے. وہ بڑی عجیب ایک روایت ہے مستدرک حاکم کی کتاب التفسیر میں ہے، تفسیر سورہ شعراء میں، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دیہاتی کے بارے میں کہا، فرمایا عجز ھذا ان یکون کعجوز بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کی جو بڑھیا تھی اس سے بھی گیا گزرا ہے کیا؟ تو لوگوں نے پوچھا ما عجوز بنی اسرائیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کون تھی؟ فقال ان موسیٰ حین اراد ان یسیر ببنی اسرائیل، اس بڑھیا کا قصہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت مصر سے نکل جانا بنی اسرائیل کو لے کر، جیسے سورہ شعراء میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے موسیٰ رات کے وقت نکل جائیے گا بنی اسرائیل کو لے کر، آپ کا پیچھا کیا جائے گا، تعقب کیا جائے گا، فرعون پیچھے آئے گا، آپ رات کو نکل جائیے گا. اب رات کو نکل گئے، ضل عنہ الطریق، رستہ بھول گئے، اب نکلنا کہاں سے ہے؟ فقال لبنی اسرائیل ما ھذا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رستہ ہم بھول گئے، کون بتائے گا؟ قال له علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء نے کہا ان یوسف علیہ السلام حین حضرہ الموت، رستہ معلوم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی، اخذ علینا موثقا من اللہ، تو انہوں نے ہمارے آباء و اجداد سے عہد لیا تھا بڑا پکا، اللہ نخرج من مصر حتی تنقل عظامہ معنا، کہ جب بھی ہم مصر سے نکلیں گے، مصر کو چھوڑ کر جائیں گے تو ان کے جسم اطہر کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے. فقال موسیٰ ایکم یدری این قبر یوسف، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ قبر کا بتاؤ. تو ان کے جسم اطہر کو نکالتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں، پھر رستہ معلوم ہو جائے شاید جو تم کہہ رہے ہو. بنی اسرائیل کے علماء نے کہا ما یعلم احد مکان قبرہ الا عجوز لبنی اسرائیل، ان کی قبر کہاں پر ہے یہ بنی اسرائیل میں کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک عورت جو بہت بوڑھی ہو چکی ہے وہ جانتی ہے. فارسل الیہا موسیٰ، اب یہ تمام معاملات چل رہے ہیں، رات کا وقت ہے، نکلنا بھی ہے، رستہ نہیں معلوم، پیچھے فرعون بھی آ سکتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا جلدی لاؤ اس کو، بڑھیا کو، کہاں ہے وہ؟ اس کو لے کر آئے. فقال دلینا علی قبر یوسف، اما جان ہمیں یوسف کی قبر بتاؤ کہاں ہے. قالت لا واللہ حتی تؤتینی حکمی، اس نے کہا نہیں بتاؤں گی جب تک کہ تم مجھ سے ایک وعدہ نہ کر لو. وقت ویسے ہی کم ہے، قلیل ہے، اور اس میں وہ کہتی ہے وعدہ بھی کرنا ہے، نہیں بتاؤں گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما حکمک، کیا ہے بتاؤ، کیا وعدہ کرنا ہے؟ قالت حکمی ان اکون معک فی الجنہ. عجیب و غریب خواہش کی بڑھیا نے کہنے لگی میرا آپ سے شرط میری ہے، میں آپ کو اس وقت بتاؤں گی جب آپ یہ وعدہ کریں کہ جنت میں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے. فکانہ کرہ ذلک، موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بری لگی کہ بڑھیا جنت میں کیا اس کے ساتھ کیا رکھوں گا اس کو. عجیب و غریب خواہش ہے. قال فقیل له آتیہا حکمہا، اب وقت نہیں ہے، آپ اس سے وعدہ کر لیجئے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جنت میں میرے ساتھ رہنا، اب بتاؤ کہاں پر ہے یوسف کی قبر. فانطلقت بهم الى بحیرہ مستنقع ماء، وہ لے کر چلی ان کو ایک جھیل کے پاس جس میں تھوڑا سا پانی تھا، زیادہ نہیں تھا. فقالت لهم انضبوا هذا الماء، اس نے کہا سارا پانی نکال لو. جلدی جلدی پانی نکال لیا. فلما انضبوا، جب پانی نکل گیا، قالت لهم افروا، اس نے کہا اب کھودو، زمین کو کھودو جو نیچے ہے. فحفروا فاستخرجوا عظام یوسف، انہوں نے کھودا اور یوسف علیہ السلام کا جسم اطہر
اس میں سے نکالا. فلما ان اقلوہ من الارض، ابھی زمین میں سے نکالا ہی تھا ان کو، اذ الطریق مثل ضوء النہار، وہ رات کے وقت رستہ ایسا رونق والا ہو گیا کہ جیسے دن چڑھا ہوا ہو، سورج نکلا ہوا ہو. اور اس روشنی میں وہ یوسف علیہ السلام کے جسم اطہر کو لے کر مصر سے نکل گئے. آپ سوچئے جو بندہ اپنی وفات کے بعد اتنا پر نور ہوگا، وہ زندگی میں اس کی کیا کیفیت ہوگی. اس وجہ سے عورتیں ان پر وارفتہ. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب مصر کے جو عزیز تھے ان کی بیوی نے کہا تم تو میرا مذاق اڑا رہی تھی، یہ ہے وہ بندہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، ہاں میں نے اس کو پھسلانے کی کوششیں بہت کی ہیں. فَاسْتَعْصَمْ، لیکن ہر مرتبہ یہ بچ جاتا ہے. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں چاہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اس کو ذلیل کیا جائے گا. جتنی عزت ملی ہے سب ختم ہو جائے گی اگر اس نے میری خواہش کو نہ رکھا. اب مسلسل دباؤ ہے اس بات کا. اور اللہ رب العزت کا یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا دعا کرتا ہے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. دوسری عورتیں بھی اپنی طرف بلا رہی ہیں، مصر کے عزیز کی بیوی بھی بلا رہی ہے، اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان عورتوں سے بھاگ جانا ہی بہتر ہے. بھاگ کر کہا جائے غلام ہے، ایک ہی راستہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، میرے لیے قید خانہ محبوب ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے ان کے ان برے کاموں کو، ان کی چالوں کو مجھ سے نہ پھیرا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر میں ان کی طرف مائل ہو گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. عزت کی زندگی، سہولیات، ان سب کو قربان کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اس محل سے نکال دے، مجھے جیل بھجوا دے، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں تیری نافرمانی نہیں کر سکتا. فاستجاب له ربه، اللہ نے دعا سن لی، وہ سننے والا ہے. فصرف عنه كيدهن، اور اللہ نے ان عورتوں کی چالوں کو پھیر دیا یوسف علیہ السلام سے. انه هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان لوگوں کو تمام نشانیاں نظر تو آ چکی تھیں کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، پاک ہیں، معصوم ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا کہ معاملہ ہے اتنا بڑا کہ بڑی بڑی عورتوں کے نام آ رہے ہیں، لہذا بات کو دفن کر دیتے ہیں. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، اور اس بات کو رفع دفع کرنے کے لیے یوسف کو کچھ عرصے کے لیے قید خانے بھیج دیتے ہیں. دعا قبول ہو گئی. یوسف علیہ السلام خود مانگ کر اللہ سے قید خانے پہنچ گئے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، کسی کام میں اللہ کے، کوئی کام اللہ کا بس نہیں ہوتا. قید خانے گئے، اللہ کا بندہ کہیں بھی خاموش نہیں رہتا، ہر جگہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، چاہے قید خانہ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو. جب قید خانے میں گئے تو دو اور آدمی ان کے ساتھ، سمجھ لیجئے جیسے ان کا اپنا ایک بیرک تھا، اس کے اندر دو بندے اور تھے. قال احدهما انی ارانی آصر خمرا، کہنے لگے آپ ہمیں اچھے معلوم ہوتے ہیں، مجھے خواب آیا ہے، اگر اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں شراب بنانے کے لیے. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میرے سر پر روٹی کے ٹکڑے رکھے ہیں، تأکل الطیر منہ، اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. یہ دونوں خواب آئے ہیں دو بندوں کو. نبئنا بتاویلی، اگر آپ بتا سکیں تو ہمیں ان خوابوں کے بارے میں کچھ بتائیے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والا سمجھتے ہیں. دیکھنے میں بندہ پہچان لیا جاتا ہے. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، جو کھانا جیل میں ملتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تم دونوں کو خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ سننا پڑے گا. اگر تم نے مجھ سے کوئی کام لیا ہے تو پہلے میری دعوت سننی پڑے گی. سنو پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں. ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم میں نے خود نہیں سیکھا، یہ علم میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رب ہوتا کیا ہے.
انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اس قوم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ ایک ہی اللہ ہے، وہ ایک ہی رب ہے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے آباء و اجداد کی ملت کی پیروی کرتا ہوں، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، دعوت کا سب سے پہلا جملہ، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ذرے کے برابر بھی شریک کر لیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ تعلیم جو اللہ نے دی ہے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور تمام لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں یہ بتاؤ کیا بہت سے ارباب، بہت سے الہ بہتر ہے یا ایک واحد قہار اللہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ بس نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کی پوجا کی کوئی دلیل اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ اکیلے کے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے جیل کے ساتھیوں تم میں سے ایک بندہ اپنے مالک کو دوبارہ جا کر شراب پلائے گا، وہ جیل سے نکل جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، دوسرے کو پھانسی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جن خوابوں کے متعلق تم نے سوال کیا تھا ان باتوں کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، کہا یوسف علیہ السلام نے اس سے جس کے بارے میں گمان تھا کہ وہ جیل سے نکل جائے گا، اذکرنی عند ربک، باہر جا کر اپنے مالک سے میرا ذکر تو کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربی، شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ وہ اپنے مالک کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا، کیونکہ شیطان یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام قید میں ہی رہیں۔ فلبث فی السجن بضع سنین، اور یوسف علیہ السلام چند سالوں تک مزید جیل میں رہے۔ بضع عربی کا لفظ ہے، بضع سنین کا مطلب ہے 3 سے لے کر 9 سال تک۔ مختصر لفظ میں اللہ رب العزت نے کتنی بڑی آزمائش کا ذکر کیا ہے کہ خود قید خانے میں جانے کی دعا کی زنا سے بچنے کے لیے، وہاں پہنچنے کے بعد دعوت دے رہے ہیں اور پھر یہ چاہتے بھی ہیں کہ مجھے یہاں سے باعزت بری کیا جائے، کیونکہ نبی کے لیے عزت سب سے بڑی چیز ہے۔ مبلغ کے لیے جیسے عزت سب کچھ ہے، اگر مبلغ کی عزت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مبلغ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نبی کی کیا شان ہوتی ہے۔ بہت بڑا دھبا لگا تھا یوسف علیہ السلام کے پاک دامن پر، لوگوں نے لگایا تھا کہ انہوں نے اس معاملے میں غلطی کی ہے، جب تک اس سے بری نہیں ہوں گے تب تک باہر نکلنا نہیں چاہتے، اور چند سال مزید وہ جیل میں رہے۔ اب وقت آتا ہے اس مختصر 3 یا 4 آیات کے بعد میں اختتام کر دوں گا انشاءاللہ، پہلی قسط یہاں پر اس کی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ جو مصر کا تھا اس کو خواب آ گیا۔ وقال الملک، اور اس نے کہا انی ارا 7 بقرات سمان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یاکلہن 7 عجاف، جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا جاتی ہیں، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 بالیں زرد ہیں اور 7 بالیں ایسی ہیں جو خشک ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان پر۔ یا ایھا الملؤ، اے میرے وزیروں، افتونی فی رؤیایا، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تمہیں خواب کی تعبیر بتانا آتا ہو تو بتانا۔
قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہمیں پریشان خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں آتا، یہ کون بتائے گا. اب وہ وہاں کھڑا شراب پلا رہا تھا. وقال الذی نجا منہما، اس کو یاد آ گیا کہ ہاں اس بندے نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور کہا بھی تھا باہر جا کر ذکر کرنا، میں بھول گیا، سالوں گزر گئے. وذکر بعد امہ، اب یاد آ گیا. انا انبئکم بتاویلہ، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں. ارسلون، مجھے جیل جانے دو تھوڑی دیر کے لیے. وہ جاتا ہے. یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے، افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. خواب سناتا ہے اور کہتا ہے لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، اس خواب کی تعبیر بتا دو جلدی سے میں لوگوں کو بتا دوں. قال تزرعون 7 سنین، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ 7 سالوں تک تم خوب کھیتی باڑی کرو گے، دابن، اور اس میں خوب اناج ہوگا. فما حصدتم، جو بھی تم کھیتی میں سے کاٹ لو، فذروہ فی سنبلہ، اکثر تم جو کچھ اناج ہو اس کو بالوں میں ہی چھوڑ دینا. الا قلیلا مما تاکلون، مگر جو کھانے کے لیے چاہیے بس وہ نکال لینا، سارا مت نکالنا. ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، اس کے بعد 7 سال آئیں گے، قحط سالی ہوگی زبردست. یاکلن ما قدمتم لہن، ان 7 سالوں میں تمام غلہ ختم ہو جائے گا. الا قلیلا مما تحصنون، مگر وہ جو تم نے بچا لیا. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی. وفیہ یعصرون، یہاں تک کہ اتنے انگور ہوں گے کہ کھانے کے علاوہ لوگ انگوروں کو نچوڑ کر شراب بھی بناتے رہیں گے. اس نے جا کر فوراً خواب کی تعبیر بتا دی. وقال الملک، بادشاہ نے کہا ایتونی بہ، میرے پاس اس بندے کو لے کر آؤ جس نے یہ تعبیر بتائی ہے. فلما جاءہ الرسول، جب ان کے پاس وہ آیا. رسول کے معنی ہر جگہ رسول کے نہیں ہوتے، رسول کے معنی پیغام لے کر آنے والا. جب وہ پیغام لے کر آیا بادشاہ کا کہ یوسف آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے، آپ نے تعبیر بڑی پیاری دی ہے. قال ارجع الی ربک، انہوں نے کہا میں نہیں آؤں گا، واپس جاؤ اپنے مالک کے پاس اور اس سے جا کر کہو فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا قصہ تمہیں معلوم ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، میرے رب کو معلوم ہے ان کی چالوں کے بارے میں. مجھ پر الزام لگایا سب نے، کیا اس کو معلوم ہے اس بات کا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفضائل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لبست فی السجن ما لبس یوسف، اگر میں اتنے سال قید خانے میں رہتا جتنے سال یوسف رہے تھے، لأجبت الداعیہ، تو جب یہ بلانے والا آیا تھا میں فوراً چلا جاتا، اتنے سال گزر گئے. لیکن یوسف علیہ السلام نہیں گئے. کیوں؟ کہ اپنے اوپر لگے الزام کو پہلے ختم کروائیں گے پھر باہر نکلیں گے. میں نہیں نکلوں گا جب تک ان عورتوں کا معاملہ صاف نہیں ہوگا. بادشاہ نے ساری عورتوں کو بلوا لیا، آ جاؤ. ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کیا قصہ ہے یہ؟ قلنا حاشا للہ، اللہ کی قسم، سب عورتوں نے کہہ دیا ما علمنا علیہ من سوء، اس بندے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. سب نے یک ذبح ہو کر بری کر دیا اس متقی پرہیزگار مومن مسلم بندے کو. اب عزیز مصر کی بیوی کی باری آئی. اس نے کہا قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق، اب تو حق چھپانے کے باوجود ظاہر ہو چکا ہے، اب چھپا نہیں سکتی. انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا. وانہ لمن الصادقین، یہ سچا ہے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یوسف علیہ السلام کو بلوایا گیا. انہوں نے کہا میں نے یہ سب اس لیے کروایا کہ میں یہ بات بتا سکوں کہ میں نے عزیز کی خیانت نہیں کی تھی اس کی بیوی کے معاملے میں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور میں جانتا ہوں کہ خیانت کرنے والوں کے معاملات کو اللہ کبھی سیدھا نہیں کرتا. خیانت میں نے نہیں کی، لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے، اسی وجہ سے میں نے قید خانے سے نکلنا پسند نہیں کیا. آئندہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے زندگی رہی خیر و عافیت اور ایمان کے ساتھ تو اس قصے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. جو کچھ آج آپ نے سنا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.